میرے دوستو، عمل کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ نیکی اللہ رب العزت کے نزدیک کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پسند آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی ادا، کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ایسی نیکی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے۔ اسی نیکی پر، اسی عمل پر اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس آدمی کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے حدیث کے اندر ابو داؤد کے نام سے، سنن ابو داؤد۔ یہ کتاب بہت جامع اور معنی کتاب ہے، بڑی بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتابوں کے اندر اس کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے، سنن ابو داؤد کو۔ حضرت امام ابو داؤد ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے کہ دریا کے کنارے پر چل رہے تھے، دریا کے کنارے پر چل رہے تھے۔ دریا کے اندر ایک آدمی کشتی کے اندر سفر کر رہا تھا، بلکہ دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ یہ اس کنارے پر کھڑے تھے، وہ آدمی دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ تو اب اس آدمی کو چھینک آئی، اس آدمی نے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ چھینک جب آتی ہے تو آدمی کہتا ہے الحمدللہ۔ اب جو ساتھ سننے والا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، پھر اگلا آدمی کہتا ہے یہدیکم اللہ۔ اب اس آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ اس چھینک کی آواز، اس الحمدللہ کی آواز ابو داؤد کے کانوں میں پڑی۔ امام ابو داؤد اس وقت بہت بڑے محدث تھے، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو امام ابو داؤد سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے، تو چلتے چلتے اس آدمی سے بہت آگے گزر گئے۔ سوچا کہ اس آدمی کو جواب دینا چاہیے، اس کو چھینک گئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو اس الحمدللہ کا جواب دینا چاہیے۔ اب جواب یہاں سے کھڑے ہو کے دیتے ہیں تو وہاں پر آواز نہیں پہنچتی، اس آدمی تک آواز نہیں پہنچتی، کافی فاصلہ ہے درمیان کے اندر، آواز پہنچانا مشکل ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چھینک کا جواب دینے کے لیے اس غرض سے، اس مقصد سے کشتی کو کرائے پر خریدا۔ 2 درہم اس کشتی والے کو دیے کہ یہ 2 درہم لے اور مجھے اس کنارے تک، اس آدمی تک پہنچا دے۔ تو اس کشتی والے نے 2 درہم لیے اور اس امام ابو داؤد کو اس کنارے پر پہنچایا۔ جب امام ابو داؤد اس کنارے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو اس آدمی نے کہا او صوفی صاحب تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ضروری تو نہیں تھا، آواز نہیں پہنچتی تھی تو کیا ہوتا، اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہو جاتا۔ آپ اس طرح 2 درہم خرچ کر کے، 2 درہم بھر کے ایک چھینک کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ آئے، یرحمک اللہ کہنے کے لیے آئے، عجیب صوفی ہو، عجیب بزرگ ہو۔ تو اس وقت فرمایا کہ کشتی والے اور کشتی کے اندر جتنے سوار تھے ان ملاحوں نے اور سب نے اس وقت سنا کہ آسمان سے ایک آواز آئی۔ آواز کیا آتی ہے؟ اے ابو داؤد، 2 درہموں کے بدلے میں تم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ 2 درہم کے بدلے میں قد اشتریت الجنت بدرہمین، کہ 2 درہموں کے بدلے میں تم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے، یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے کہ تم نے 2 درہم صرف اس چھینک کا جواب دینے کے لیے، اس نے 2 درہم لگائے، کشتی کرائی، مشقت اٹھائی، وہاں پہ پہنچے صرف یرحمک اللہ کہنے کے لیے۔ تو یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے کہ ان 2 درہموں کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی نیکی اللہ رب العزت کو کبھی پسند آ جاتی ہے، اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کبھی کوئی ادا، کوئی پسند آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔